السلام علیکم، ویلکم ٹو دا پردیسی بوائز پوڈ کاسٹ ایپیسوڈ 2. ٹرین ہماری ٹرین جہانگیر بھائی چل پڑی ہے، چل پڑی ٹریکس پر چل پڑی ہے، اسٹیشن میں پہنچ گئی ہے. پہلا اسٹیشن ہم نے ایک ایپیسوڈ نکال لیا ہے اور وہ اب ضرور دیکھیے گا. اور اب ہم سیکنڈ ایپیسوڈ میں ہمارا نیکسٹ اسٹاپ ہے ٹرین کا. ایگزیکٹلی. یہ ٹرین اب چلتی رہے گی انشاءاللہ جب تک رب نے چاہا. تو یس جہانگیر بھائی، کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر، اللہ کا کرم. سب سے پہلے تو میں اپنے ہمارے دیکھنے والوں کو ویلکم. ایکچولی لاسٹ ایپیسوڈ میں ہمیں تھوڑی بہت کمپلینس آئی تھیں، جس کا ایکچولی ہمارا ویری فرسٹ ہمارا ولاگ تھا اور ایز اے ٹیسٹ ہم نے اس کو کیا تھا. تو ہم نے اس دفعہ اس کو ایک پراپر طریقے سے اس کا سیٹ اپ کیا. تو انشاءاللہ آئی ہوپ بہتر ہوگا. تھینک یو. یہ جو ہے نا ہم جو ہے نا نا فیڈ بیک لیتے ہیں، ہم بہت پازیٹیو لیتے ہیں. تھینک یو. اور یہی ہمیں ہیلپ کرے گا آگے بڑھنے میں. تو ہاں جی جہانگیر بھائی، آج کے پھر ہم نے ایجوکیشن کا ٹاپک ہم نے چھیڑنا ہے آج. یا ایگزیکٹلی. ایکچولی ہم سوچ رہے تھے کہ کس چیز سے اسٹارٹ کیا جائے نا. جو بیسک ایک چیز بنتی ہے وہ ایجوکیشن ہی ہے، کیونکہ ایجوکیشن ہی ہے ہر چیز کی بیسک، تعلیم اور تربیت. بالکل. کیونکہ اسی سے اسٹارٹ کریں گے. اور ہمارا مین مقصد بھی، چینل بنانے کا مین مقصد بھی یہی تھا کہ لوگوں کو کچھ نہ کچھ دیا جائے. ہمارا اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں. آپ پاکستان میں پڑھے ہیں، میں ادھر پڑھا ہوں، تو یہ ہم آج کمبائن کریں گے اور ڈفرینسز دیکھیں گے کیا ہے، کیا بہتر ہے، کیا پاکستان یا ساؤتھ ایشیا میں بہتر ہے، کیا بہتر ہو سکتا ہے. کیا بہتر ہو سکتا کیونکہ ہے. عادل نے یہاں پر پڑھائی کی ہے اور ان کے بچے بھی یہاں پہ جا رہے ہیں. بالکل. ان کو یہاں کا ایکسپیرینس ہے. میں نے فار ایگزامپل میری مدر ٹیچر رہی ہیں، ابھی تو پینشن پہ ہیں، اور میں بھی وہیں پہ میں نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی ہے. تو مجھے وہاں کی ایجوکیشن کا کافی ہیلو ہائی ہے اور اس کے لوپ ہولس کے بارے میں کافی جانتا ہوں. تو ہمارا ایکچولی اس ٹاپک پہ بات کرنے کا یہ قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے کرٹیسائز کریں گے. ہم اس کو کمپیئر کریں گے یورپین ایجوکیشن سسٹم کو اور پاکستانی اور ساؤتھ ایشین ایجوکیشن سسٹم کو آئی وڈ سے. اور پھر اس کا سولوشن بھی بتائیں گے کہ اس کا سولوشن خالی لوگوں کی طرح کرٹیسائز کر کے ہم اس کو چھوڑ نہیں دیں گے، لیکن ہم اس کا سولوشن بھی بتائیں گے کہ کیا پاسبل ہو سکتا ہے. دیکھیں، کوئی وہ جو بولتے ہیں نا، کسی کے پاس میں الادین کا چراغ نہیں ہے یا چھڑی نہیں ہے کہ ایک چھڑی پھیریں گے تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. اور یہ ایسی چیز ہے ایجوکیشن، اس میں ٹائم بھی لگتا ہے. اگر آپ کوئی کہتے ہیں نا کہ ہاں بھائی ہم نے اب آئیڈینٹیفائی کر لیا یہ ایشو ہے اور اس کو سالو کرنا، اس میں بھی بڑا ٹائم لگتا ہے. ایک پورا پروسیس ہے. آپ نے اپنا جو ہے نا پلان چینج کرنا ہوتا ہے. گورنمنٹ کا بھی بہت بڑا حصہ ہوتا ہے ایجوکیشن میں. ان کا بجٹ ہوتا ہے سارا کچھ، جو آپ جو ہے نا یونیورسٹی، اسکول سب کو فیسلٹیز کو دیتے ہیں. ہمارے پاس ایکچولی بہت بڑی ایگزامپل نے انڈیا کی ہے. فار ایگزامپل انہوں نے 90s میں نا آئی ٹی سیکٹر پہ توجہ دی. کالجز، یونیورسٹیز بنے جو آئی ٹی فوکس تھیں. وقتی طور پر ان کو ریٹرن نہیں ملا، لیکن اب ان کو نا جب 20-30 سال گزر کے اس کے بعد ان کی ایک نئی جنریشن، پھر اس سے جنریشن انہوں نے کیا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے، ایک اسٹریٹجی کے ساتھ. بالکل. تو مے بی اگر ہم جو ہے نا اب ادھر کھلا سارا چھوڑ دیں تو یہ ہے کہ ویورس، ہم جو ہے نا یہ سوچا کیونکہ ایجوکیشن ایک بہت براڈ ٹاپک ہے، تو ہم اس کو 2 ایپیسوڈس میں جو ہے نا 2 سے 3 ہو جائیں. ایکچولی ہم اس کو ایک پراپر سیکوینس سے لے کے چلیں گے نا. کوئی جلدی نہیں ہے، کوئی رش نہیں ہے، تاکہ نا اس کو ایک سینیریو پکڑیں گے. جیسے فار ایگزامپل ہم بیسک ایجوکیشن سے کنڈر گارڈن سے اسٹارٹ کریں گے، پھر مڈل کلاس پہ، اور پھر اس کے بعد ہائی لیول ایجوکیشن آ جاتی ہے. اس پہ پھر اس طرح. بالکل یہی ہمارا پلان ہے. تو پھر یہی ہم نے سوچا کہ کیونکہ ایک ہی ایپیسوڈ پھر بہت لمبی ہو جائے گی، اور اس کو ہم جو ہے نا تھوڑے حصے میں پھر ہم بھی جو ہے نا فوکسڈ ایک کہتے ہیں نا پیریڈ پر فوکس کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ پھر اگلی قسطوں میں ہم جو ہے نا اور آگے بڑھتے جائیں گے. بالکل. سو عادل، میں فرسٹ آف آل آپ سے اسٹارٹ کروں گا. آپ بتائیں کہ نہیں، یہاں پہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ایجوکیشن کب سے اسٹارٹ ہوتی ہے، وہ کیا پروسیس ہے؟ ہاں بالکل. یہاں جو ہے نا آپ جو ہے نا ڈفرینٹ، یہاں بہت زیادہ جو ہے نا آپ کے پاس اپرچونیٹیز ہیں. کوئی یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا فیملی اسٹیٹس کیا ہے. اس سے میں کیا میرا مطلب ہے کہ دونوں کام کرتے ہیں، میاں بیوی کام کرتے ہیں، یا صرف میاں یا بیوی کام کرتی ہے. تو اس کے لحاظ سے جو ہے نا پھر یہاں آپ کو بڑا فرق نظر آتا ہے. دونوں کام کرتے ہوں تو ان کو اکثر یہ ہوتا ہے، کیونکہ ادھر فائنینشیل جو ہے نا
संभालना जो है ना बहुत मुश्किल हो गया एक बंदे के लिए, तो दोनों को काम करना पड़ता है। तो वो फिर अक्सर बच्चों को जो है ना, मैंने विच इज़ इन माई ओपिनियन वेरी रॉन्ग, बट दे आर ऑल्सो फोर्स्ड कि उनको ये स्टेप लेना पड़ता है कि बहुत जल्दी जो है ना, किंडरगार्टन से पहले आती है खीता कहते हैं इधर, crawling group, दिस इज़ टू अर्ली, और उसमें आप जो है ना बच्चों को छोड़ सकते हैं, और बट इट्स टू अर्ली फॉर मी। द नॉर्मल जो मैंने जैसे किया ना, अगर मैं अपने मिसाल दूँ, मेरे बच्चे जब 3 साल के थे तो उन्होंने किंडरगार्टन शुरू किया, 3 से 6 साल तक वो किंडरगार्टन में थे। इधर पे 6 साल का जब बच्चा होता है ना, तो उसका स्कूल शुरू होता है, इधर कहते हैं फोल्क शूल है, जो कह सकते हैं प्रेप, नर्सरी के बाद प्रेप जो है ना, वो आप समझ लें कंबाइन हो जाता है। हाँ, तो इधर जो है ना वो 4 साल होता है। सो ओके, लेट्स फोकस ऑन द किंडरगार्टन। जब एक बच्चा फॉर एग्जांपल किंडरगार्टन में जाता है तो उसको क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है? इधर यार ये नहीं कि कुछ पढ़ाया जाता है, जैसे पाकिस्तान में होते हैं नर्सरी में बुक्स मिल जाती हैं और बस्ते पहने होते हैं छोटे छोटे बच्चों ने, उनके बस्ते ही बच्चों से बड़े होते हैं। तो ये भी मैंने देखा है सीन को, ऐसे जाते होते हैं बेचारे, स्ट्रगल कर रहे हैं बचपन से स्ट्रगल करना, बचपन से स्ट्रगल। इधर जो है ना किंडरगार्टन में जो है ना आप बस खेलते हो, आपको जो है ना आपके साथ ग्रुप में और बच्चे होते हैं, उनके साथ आप खेलते हो, ऐसे आप लैंग्वेज सीखते हो, और फिर बाद में जो है ना आहिस्ता आहिस्ता जब स्कूल के आप करीब आते हो 4 to 6 years के, जब यहाँ उधर फिर वो जो है थोड़ा थोड़ा शुरू करते हैं आपको जो है ना ट्रेनिंग देना, स्कूल के लिए प्रिपेयर करना। लेकिन फिर भी वो नहीं होता जैसे पाकिस्तान में जैसे कि एग्ज़ाम होते हैं, नहीं बिल्कुल वो एक बच्चे को डिफरेंट स्ट्रेस का लेवल है। फॉर एग्जांपल मेरी नीज़ है छोटी, अभी स्कूल से पहले मतलब जो क्लासेस में है प्रेप नर्सरी, पता नहीं कौन सी उसमें है एक, अभी वो स्कूल में नहीं गई लेकिन उससे निचले लेवल पे, तो अभी से वो बोलो उसका हर 3 महीने में एग्ज़ाम हो रहे हैं। जब भी मैं अम्मी से बात करूँ तो मैं इसको प्रिपेयर कर तैयारी करवा रहे हैं एग्ज़ाम की, इतने छोटे बच्चे पे मैं कहता हूँ एक जुल्म है, वेरी रॉन्ग, इट्स वेरी अर्ली। और मैं आपको ये बता सकता हूँ, मेरा बेटा अब इंशाल्लाह माशाल्लाह कल 9 साल का हो जाएगा, कल उसकी सालगिरह है, और वो सितंबर से 4th grade पे जाएगा, तब उनके जो है ना एग्ज़ाम शुरू होने। अब ये हिसाब लगाएं, ही विल बी 9 years old एंड अब जाके जो है ना एग्जाम्स होंगे, वो भी ऐसे नहीं कि आपको जो है ना फुल प्रेशर, इजी स्टेप बाय स्टेप। बच्चे को आप ना एक हर चीज़ का एक ये होता है कि सबसे पहले आप उसकी बेस बनाते हैं, बिल्कुल ठीक है, फिर उसके ऊपर आप ना आस्ता आस्ता पत्थर रख के या उसको ना एक फाउंडेशन स्ट्रांग होगी ना, तो उस पर आपने जो है ना जो भी ब्लॉक्स बिल्ड करने ना बहुत ईजी हो जाएगा। एक्चुअली मेरे बच्चे भी किंडरगार्टन जाते हैं, तो मेरे लिए पहले वेरी फर्स्ट टाइम मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि जाते हैं वो खेल के आ जाते हैं, तो मुझे ऐसे ही होता है। मुझे ये लगा कि यार दिस इज नॉट गुड, बिकॉज जब हमने देखा वहाँ तो धड़ाधड़ जा रहे और लगे हुए हो ना, बच्चे को भी नहीं पता चल रहा, पढ़ाने वालों को भी नहीं पता चल रहा और पढ़ने वालों को भी नहीं पता चल रहा हम कर क्या रहे हैं ना। तो बाद में फिर मैंने आस्ता आस्ता नोटिस किया कि बच्चे ग्रो कर रहे हैं और सीख रहे हैं, बिल्कुल मतलब वो तमीज़ और तहजीब सीख रहे हैं, चीज़ों को किस तरह करना है, उठना बैठना, ये जो एक ग्रो अप हो रही थी उनमें ना, वो चीज़ फिर मैंने कहा यार समथिंग डिफरेंट, इट्स डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट है। और ये बंदा कहता है कि यार ये क्या, क्योंकि अक्सर जो साउथ एशियन कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए यहाँ ये मुश्किल होता है ग्रिप करना, ठीक यार खेल के आ जाते हैं, आज क्या किया तुमने, खेलना है हमने, हम गार्डन में गए हैं, मैंने स्लाइड की है, मैंने ये किया, मैं मिट्टी के साथ पेंटिंग करते रहते हैं पूरा, पेंटिंग बहुत करते हैं। और मैंने देखा मेरे दोनों बच्चों को बड़ा शौक भी है इसका, सबका ऐसे ही है, तो उस पर फोकस करते हैं। इसके पीछे में माइंड साइंस है ना, इंसान का जो ब्रेन और माइंड दो डिफरेंट चीज़ें हैं एक्चुअली। जो आपकी जो विजुअल बनती है ना वो डीप माइंड में बनती है, अल्फा स्टेट में जाके बनती है। पीछे जो चीज़ आपको ज़्यादा याद रहती है लंबे अरसे तक, वो पेंटिंग है, वो तस्वीर किसी चीज़ का ना। अगर देखो आपको किसी की लाइन या कोई चीज़ नॉलेज, कुछ चीज़ आप पढ़ते हो वो आपको शायद भूल जाए, लेकिन पिक्चर याद रहती है। ये भी जहांगीर भाई डिपेंड करता है, क्योंकि ये मुझे याद है जब मैं किया था तो हमारा टेस्ट हुआ था कि आप कैसे सबसे बेस्ट लर्न करते हो। कोई सुनने से लर्न करते हैं बहुत अच्छा, कोई पढ़ने से, देखने से, विजुअलाइज करके बहुत अच्छा पढ़ते हैं। तो ये डिफरेंस होता है, फिर आपके टेस्ट किया जाता है, तो एंड में फिर आपको पता चलता है अच्छा मैं सुनने में बेहतर हूँ या मैं विजुअलाइज स्ट्रेंथ है मेरी ज़्यादा, ठीक है ना। तो वो वेरी करता है। कहीं जो है ना
اب سب سے بیسٹ ایگزامپل ہے بکس. کئیوں کو کہتے ہیں نہیں میں نے جو ہے نا بک پکڑ کے پڑھنی ہے پھر مجھے مزہ آتا ہے. کوئی کہتے ہیں نہیں بھائی میں نے اپنے ہیڈ فونس لگا کے آرام سے سننا ہے. بک پکڑے رٹا تو نہیں مارنا یہ بھی ایک پوری چیزیں یاد کر رہے ہو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی لیکن آپ یاد کرنی ہے. بالکل. تو یہ جو ہے نا آپ کے برین کیونکہ ہر ایک کا ڈفرینٹ ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر ایک بندہ جو ہے نا ایسا ہی ہے. It's so different and so many aspects and variables that you have to keep in mind. اور پتہ ہے جو بیسک جو سائنس یہ بتاتی ہے کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا وہ ماں کے پیٹ کے اندر سے 7 ایئر تک نا اس کا اپنی جو تھنکنگ ایبلٹی ہے وہ نہیں ہوتی, وہ دیکھ رہا ہوتا ہے, کاپی کر رہا ہوتا ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل پیرنٹس سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, ماں باپ کہ وہ کیا کر رہے ہیں, ان کا بیہیویئر کیسا ہے, کہ وہ اپنے وہ اس ٹائم ساری چیزیں. جیسے فار ایگزامپل ایک بچہ جب پیدا ہوگا 7 سال تک نا وہ ایک ٹیپ ریکارڈر ہے, وہ ریکارڈ کر رہا ہے یہ چیزیں اس کے دماغ میں اس کے کوگنیٹو فنکشن میں فیڈ ہو رہی ہیں اور سیو ہو رہی ہیں. ایسے اس کا کریکٹر بنتا ہے. ایگزیکٹلی اس کا کریکٹر بن رہا ہے. اور 7 سال کے بعد نا جب وہ جاتا ہے میدان میں پھر وہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا ان کی بیس پہ اس نے ڈیسیجن لینا شروع کرتا ہے. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ پہلے 7 سال مجھے لگتا ہے تبھی یہ لوگ نا پہلے 7 سال جیسے تم نے بولا 9 سال میں ابھی جا کے ایگزام اسٹارٹ ہوں گے, 7 سال بچے کو نا بالکل نا پراپر طریقے سے اس کو سمجھاتے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, کیا چیز اچھی ہے کیا بری ہے. اس کو اسٹریس نہیں دیتے, اسٹریس انسان کو ختم کر دیتا ہے. اور خاص کر بچہ اس کا تو ابھی مائنڈ ہی ڈیولپ نہیں ہوا, تو اس کو ہی آپ اسٹریس پہ یہ ڈال دو گے تو پھر تو گیا بالکل. وہ کر لے گا, دیکھیں آپ پک اپ کر لے گا, لیکن وہ زور زبردستی جھٹکے مار کے وہ کیا رٹا لگا. بالکل یار بالکل. اور یہ مطلب یہ بھی ایک وے ہے. ہاں اٹس بٹ ناٹ دا بیسٹ وے اینڈ ناٹ دا موسٹ ایفیشینٹ وے. یہاں کی جو ہے نا یہ ہے کہ آپ کو آہستہ آہستہ جو ہے نا ایک منزل تک پہنچاتے ہیں جہاں آپ جو ہے نا خود جو ہے نا آگے پکڑ کے جو ہے نا خود گرو کریں. یہ یہاں جو ہے نا سکھایا جاتا ہے. آئی تھنک دیٹس دا بیسٹ وے. یہی فرق ہوتا ہے نا. اگر ایک بھوکھا آپ کے پاس آئے نا کہتے ہیں کہ اس کو آپ جو ہے نا فش پکڑ کے دو گے تو وہ ایک دن کے لیے جو ہے نا راضی ہوگا, ٹھیک ہے, پھر اگلے دن پھر آپ کے پاس آ جائے گا. اس کو پکڑ کے نہ رکھیں, آپ اس کو سکھائیں, ٹھیک ہے نا. یہ ڈفرینس ہے. ان دا اینڈ اس کا پیٹ تو بڑھ جائے گا, لیکن میں اگر اس کو سکھاؤں گا تو وہ خود کیپیبل ہوگا, وہ خود اپنا جو ہے نا آگے راستہ بنا سکے گا, خود فشنگ کرے گا اور اپنا جو ہے نا بندوبست خود کر لے گا. تو یہ ڈفرینس ہے. سائبر سیکورٹی والی فشنگ تو نہیں وہ پھر اور بات ہے. نہیں مجھے لگتا ہے کہ اٹس اے گڈ وے. میں آپ بابا کو نا ہم اپنے ایریا کا بتاتے ہیں کہ دیکھیں سب سے پاکستان انڈیا کا بھی ایسا ہی ہے, ساؤتھ ایشیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں. وہاں کا المیہ یہ ہے کہ ڈفرینٹ ٹائپ کے نا اسکولس, کنڈر گارڈن اور یہ چیزیں ہیں. مطلب یہاں پہ میں نے یہاں پہ یہ نوٹس کیا ہے کہ ہر کلاس کے لیے سیم اسکول ہیں, سیم کنڈر گارڈنس ہیں, پرائیویٹ ہیں لیکن کم ہے. ادھر جو ہے نا یہ کیونکہ یہ بھی بہت ڈفرینس ہے ٹو ساؤتھ ایشین اسپیشلی پاکستان. ادھر پرائیویٹ اسکول کو جو ہے نا زیادہ پریفر کیا جاتا ہے. ادھر کیا حساب ہے, ادھر کے جو گورنمنٹ اسکول ہیں نا وہ ٹاپ کلاس ہیں, آپ کو جو ہے نا سب کے لیے سیم ہے. یہاں پہ میں نے آئی تھنک میں نے آپ کے ساتھ یہ بات شیئر بھی کی تھی کہ میرا ایک میرے سے کمپنی کے ساتھ جاب کر رہا تھا جی, تو میرے باس تھے, اس کی اچھی خاصی $500 billion کی انویسٹمنٹ, اچھا خاصا امیر آدمی. اس کا بچہ بھی دا سیم کنڈر گارڈن میں جا رہا تھا. میرے لیے بہت سرپرائزنگ بات تھی کہ اتنا ملٹی ملینئر آدمی ہے اور اس کا بچہ ایک نارمل اسکول میں جاتا ہے. تو یہ چیز میں ایک نیا اس ٹائم آیا تھا, تو یہ میرے لیے انیوژول تھی, یہ چیز نارمل نہیں تھی. پھر یہاں کے پتہ چلا کہ یار ہر بندے کو موقع ملتا ہے, ہر بندے کو. اٹ ڈزنٹ میٹر ہو یو آر. آپ کے فادر جاب لیس ہیں یا آپ کا فادر بال کاٹتے ہیں یا آپ مطلب وٹ ایور, کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا. ہم آپ نظر بھی بتا دیں کہ یہاں پہ کام کرنے والے کی بہت ریسپیکٹ ہے, اور ہر بندہ نا بہت پراؤڈ ہوتا ہے کہ یار اس نے کام کیا اور پیسے کمائے. سو وہ پاکستان والے سے مائنڈ سیٹ نہیں ہے کہ نا چھوٹا کام بڑا کام, چھوٹے لوگ بڑے لوگ. یہاں پہ وہ چیز ختم ہے. یہ چیز تو آپ, اور بہت ساری برائیاں ہیں, ہم اس پہ آئیں گے کہ یہاں کی برائیاں کیا ہیں, اس پہ ڈیفینیٹلی وی گونا ٹاک اباؤٹ اٹ. لیکن جو پاکستان کے جو اسکولز ہیں جو آزاد کشمیر جو میں نے دیکھے ہیں, وہاں پہ یہ کہ 4-5 قسم کے آتے ہیں. ایلیٹ اسکولز آ جاتے ہیں,
امیر لوگوں کے، پھر اس سے نیچے جو مڈل کلاس کے اسکول، پھر لوور مڈل کلاس. زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ لوور مڈل کلاس ہے ٹو بی آنیسٹ. یہاں پہ یہ کہ مڈل کلاس آ جاتے ہیں چل جاتا ہے ساری چیز نا. لوور مڈل کلاس. اور مجھے لگتا ہے کہ بیسک ایجوکیشن از ویری 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 امپورٹنٹ. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے بچے کی بیسک ایجوکیشن کر دی نا عادل، پھر آپ اوپر جو مرضی بنا لو اس کو. بالکل. مجھے یہ میں نے فیل کیا ہے کہ جب تک بیسک دیکھو ہمارے ادھر پاکستان میں یہ ہوتا ہے نا کہ ماں باپ کیا دھیان دیتے ہیں جو 7 سال کی ایج تک نا جو اس کو مائنڈ بن رہا ہوتا ہے، اس کی تربیت کا ٹائم ہوتا ہے، وہ اس کو لاڈ و پیار میں بگاڑ کے بالکل نہ اس کو چھوڑتے ہوتے. ہم اس کو دیکھ لیں گے، تھوڑا بڑا ہو جائے ہم اس کو ٹھیک کر لیں گے. جب وہ سوچتے ہیں کہ وہ اب اس کو ہم ٹھیک کریں گے، دین اٹس ٹو لیٹ. بالکل اب نہیں کر سکتے ٹھیک. نہیں یہ فاؤنڈیشن بن چکی ہے، اب بن چکی ہے. ہاں لیکن یہ بھی ہے جو ہے نا کہ ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ بچہ جو ہے نا 5-6 سال کی عمر تک آپ اس کو ایسے لاڈ سے پیار سے جو ہے نا اس کا گرو اپ کرو. لیکن کہتے ہیں ایک سوٹی بھی ساتھ رکھو. اس کا یہ نہیں مطلب کہ مارو، لیکن یہ کہ تھوڑی سختی دیکھو، یہ کہ تھوڑا جو ہے نا اسی سمجھانے میں، اس میں وہ پیار سے سمجھانے میں جو ہے نا آپ اس کو جو ہے نا ایک وے دکھاؤ، ایک راستہ دکھاؤ کہ بھائی یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ فیس ہوتی ہے بچہ. مجھے لگتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو نا ایجوکیشن کے لیے آپ کو خود کیا بولتے ہیں ایگزامپل بننا پڑے گا. آپ کو خود کرنا پڑے گا، کیونکہ بچہ کبھی بھی نہ سنے گا نہیں، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آپ کیا بول رہے ہو. آپ کر رہے ہو نا، تو آپ جو کچھ بھی کر رہے ہو بچے نے وہی کرنا ہے. آپ بے شک وہ چیزیں وہ ابھی نہیں کر رہا، لیکن اس کے مائنڈ میں یہ چیزیں بیٹھ کی ہیں کہ میرا باپ میری ماں سے کیسے بات کرتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ یہ کیسے. وہاں ہمارے ادھر تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ نا بالکل بنے ہوتے ہیں، جو خاص کر کے باپ وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ بالکل نہ غصے میں ہوتے ہیں، گھر میں آتے ہیں جو یہ وہ آگے پیچھے. تو یہ بچے کی مینٹیلٹی اثر. اب فی الحال تو اس نے کچھ نہیں کرنا، وہ چھوٹا ہے، لیکن جب وہ بڑا ہو گیا نا تو وہ ہی از گونا ریپیٹ دا سیم تھنگ، دا سیم سرکل چل رہا ہے نا یہ. تو یہ چیزیں ابھی آئی وڈ سے چینج ہوا ہے عادل. کیونکہ اس ٹائم کی بات کریں جب ہم ابھی میں نے دیکھتا ہوں کہ ماڈرن جو فیملیز ہیں نا ان میں چینج آیا ہے، خاص کر سوشل میڈیا کا، جہاں بہت زیادہ برائیاں بھی ہیں لیکن بہت زیادہ اچھائیاں بھی ہیں. لوگوں نے اس سے سیکھا ہے بہت سارے. آپ کو نا اس طرح کے میں آپ کو نا آپ ناظرین بتا دوں، ہم آپ 3-4 یوٹیوب چینلز ہیں وہ لنک کر دیں گے جو لوگ ہیں جو یہ چلڈرن ایجوکیشن پہ کام کرتے ہیں پاکستان میں نا، تو ان کو سنیں اور بچوں کی تربیت کوشش کریں کہ اپنی طرف سے کہ آپ اپنا رول پلے کریں. بالکل، کیونکہ ایجوکیشن جو ہے نا اسکول سے نہیں اسٹارٹ ہوتی، وہ گھر سے اسٹارٹ ہوتی ہے. پھر عادل گئی بات ختم ہو گئی، تب تک پھر بات گئی. آپ نے جو ہے نا، اور ادھر یہ میں اکثر دیکھتا ہوں کیونکہ میرے ساتھ جو میں پڑھے بھی ہیں میرے کلاس فیلوز میں، بہت زمین آسمان کا فرق ہوتا تھا بیہیویئر میں ٹیچر کے ساتھ کیسے ان کا رویہ ہوتا تھا، اسکول میں ان کا جنرلی کیا رویہ ہوتا تھا. تو وہ آپ کو نظر آتا تھا. جو پیرنٹس جو ہے نا اس چیز پر توجہ دیتے تھے اپنے بچے پر، جو ہے نا کہتے ہیں نا ایک کنٹرول ہوتا تھا، ایک پازیٹیو کنٹرول، جو کہتے تھے نہیں میں نے اس کا خیال رکھنا ہے، میں نے دیکھنا ہے، میں نے جو ہے نا پورا اپنا کردار ادا کرنا ہے اس کے ایجوکیشن میں. وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتے تھے تمیز سے سارا کچھ. اور پھر اکثر جو ہے نا سیڈلی یہاں بھی مجھے کہنا پڑے گا، جو آسٹرین ہے نا وہ زیادہ تمیز والے بچے ہوتے تھے کمپیئر ٹو فارنرس. اسپیشلی یہاں جو ہے نا آسٹری میں ترکی کے اور جو ایکس یوگوسلاویا جس کو کہتے ہیں، بوسنیا اس میں ہو گیا، اس میں سربیا ہو گیا، یہ ساری کنٹریز وہ بہت زیادہ فارنرس ہیں. اور ان میں سیڈلی میرا یہ ایکسپیرینس رہا ہے. فیملی ایشو آ گیا نا کہ فیملی میں آپ کے باپ جو ہے نا کام کرتا تھا، ماں گھر میں اکیلی، اور 3-4 بچے اکثر ہوتے تھے. تو وہ ماں ویسے ہی بیچاری اوور لوڈیڈ، کھانا بنانا، گھر کا پورا سسٹم چلانا، اور باپ بس کام کر کے آ جانا اور سونا. یہ میں نے دیکھا ہے کہ یہاں کے جو ہے نا ان کا فیملی لائف ہوتی تھی. تو یہ ہمارے گھر میں فار ایگزامپل بہت ڈفرینٹ تھی، اور یہ بھی بہت 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 امپورٹنٹ ہے. میں اس لیے بولتے ہیں کہ پاکستان میں پہلے جیسے ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے ایک ایڈ آتا تھا، پڑھی لکھی ماں پڑھا لکھا گھرانہ نا. بالکل. کیونکہ مرد جو ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ نے نا سخت کام کے لیے بنایا ہے. وہ جا کے کما کے اپنا کیا بولتے ہیں سارا کچھ پرووائڈ کرے فیملی کو. اور جو مدر ہوتی ہے اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے، کیونکہ بچوں نے زیادہ ٹائم ماں کے پاس گزارنا ہوتا ہے. تو ماں پہ ڈپینڈ، ماں نے ایک پراپر
ایجوکیشن لی ہوگی. ایجوکیشن کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ ماسٹرس ڈگری کر کے بیٹھے ہوں, یہ ماسٹر ڈگری اٹ ڈزنٹ میٹر, مطلب آپ نے یہ چیزیں سیکھی ہوں, پیرنٹنگ کیسے ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ کورسز یہاں پہ کرواتے ہیں, بالکل کراتے ہیں, خاص کر یہ کنڈر گارڈن میں. اور سب سے پہلے جو پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم میں بھی یہ فرق ہے, جو لوگ یہاں میں کنڈر گارڈنز میں پڑھاتے ہیں نا, ان کی ایک پراپر طریقے کی ایجوکیشن ہوتی ہے. آپ کو 2-2.5 سال لگانے پڑتے ہیں, وہ پاس کریں گے. آپ کو سیکھنا پڑے گا کہ بچوں کے ساتھ کیسے بیہیویئر کرنا, ان کو ڈانٹنا نہیں ہے, کیونکہ بچے کو جب شاؤٹ آؤٹ کرتے ہیں نا, مقصد سمجھانا ہوتا ہے نہ کہ ڈرانا. بالکل, کیونکہ سمجھانے اور ڈرانے میں زمین آسمان کا فرق ہے. مجھے یاد ہے کہ میرے بھائی نا, وہ ایک دفعہ اسکول نہیں جا رہے تھے. میری امی نے بولا کیوں نہیں جا رہے ہو, کہ ڈر رہے مارنا ہے سر نے. ان کا دل ہی, اس کے بعد انہوں پڑھائی میں اتنے اچھے نہیں تھے. تو مین دیس تھنگز ویری, ڈرانا نہیں ہے, پڑھانا ہے آپ نے, سمجھانا ہے بچوں کو. بالکل, بے شک بے شک. اور یہی ساری ہم سم اپ کر لیتے ہیں اور آگے جو نا بڑھتے ہیں, کیونکہ میں وہ آگے بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آگے ادھر کا ایجوکیشن کیا اسٹیپس ہیں اور کیا فار ایگزامپل میں نے کیا ہے. یہ بہت بڑا کردار ہے ماں باپ کا بچے کے جو ہے نا لائف میں, اور اس کی ایجوکیشن میں, اس کی تربیت میں. تو وہ جو ہے نا اسکول میں تو چند گھنٹے ہوتا ہے, گھر میں وہ زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتا ہے. اس لیے جو ہے نا ہماری یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. آپ اس کو اپنا کلچر بھی سکھائیں بچے, بالکل, اور آپ کو اپنا جو ریلیجن ہے وہ بھی سکھائیں. بالکل, اور اس کو تمیز, اپنی لینگویج بھی سکھائیں. لینگویج از ویری امپورٹنٹ. بہت امپورٹنٹ. میں نے جس بھی ٹیچر سے ادھر بات کی ہے اور جس سے بھی میری کمیونیکیشن ہوئی ہے, انہوں نے یہی کہا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنی زبان سیکھے. آپ جرمن, انگلش, یہ سب کا کوئی فکر نہ کریں, وہ اپنا زبان سیکھے گا. وہی جیسے ہم نے بات کی فاؤنڈیشن اس کی بن گئی ہے, اس کے اوپر آپ انگلش کا بلاک ڈال دیں, جرمن کا بلاک ڈال دیں, نو پرابلم. یہاں کے جو ٹیچرز ہیں وہ اس لیے بولتے ہیں زبان, کیونکہ بچوں نے زیادہ ٹائم ماں باپ کے پاس گزارنا ہوتا ہے. کبھی ان کو ماں باپ کو جرمن یا انگلش اتنی اچھی طریقے سے نہیں آتی ہوگی, زیادہ وہ بچوں کو پھر وہ پراپر طریقے سے سمجھا بھی نہیں سکیں گے. ذرا بچوں کو بھی اردو آتی ہوگی یا ہندی آتی ہوگی, پھر وہ اپنی زبان میں ان کو پراپر طریقے سے سمجھا سکتے ہیں. یہ بھی بہت بڑا, لیکن یہ کہ اس کا برین کی وائرنگ کا بھی ہوتا ہے. وہ آپ کے ایسی وائرنگ ہو جاتی ہے کہ آپ کا جو ہے نا لینگویج سیکھنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے نا, اور خاص کر اگر آپ ملٹی لینگویج یا بائی لینگویج آپ کی گرو اپ ہوں, تو اس کا بہت بڑا فائدہ ہے. آپ کی جو ہے نا برین کی وائرنگ, اور آپ کا برین جو ہے نا جیسے کام کرتا ہے, جیسے فنکشن کرتا ہے, اٹس مور ایفیشینٹ اینڈ بیٹر. تو یہ جتنا آپ جیسے نیورل اے آئی سے وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ جتنا آپ کام کرتے رہو گے تو آپ کا مائنڈ اتنا ہی کام کرتا ہے, کیونکہ اس کو جتنا یوز کرو گے اتنا ہی کام کرے گا. بالکل. تو آپ آتے ہیں ایجوکیشن, ہاں, تو یہ میرے کہاں نکل گئی وہی نا ٹریک پر آتے ہیں. تو میں اپنے بچوں کے بالکل مثال دی, دونوں اب جو ہے نا فولک شولے ادھر کہتے ہیں. میری بیٹی 1st کلاس میں ہے, مطلب کنڈرگارٹن کے بعد پہلی کلاس, اور میرا بیٹا ماشاء اللہ 3ری کلاس میں ہے. تو یہ رہ گی نا آپ کے جو ہے نا 6 to 10 ایئرس کی کا اسکول, 4 ایئرس ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ نے نیکسٹ لیول پر جانا ہے, تو وہ بھی جو ہے نا 4 سال کا ہوتا ہے. مڈل اسکول ہو گیا. تو ادھر بھی سیم پھر چلتا ہے, لیکن آپ کو جو ہے نا یہ 1 to 4 جو 6 to 10 ایئرس کی جو اسکول ہے, فولک شولے جس کو کہتے ہیں یہاں, وہ آپ کو پریپیئر کر لیتا ہے. آپ کے ایگزامس 4th کلاس میں شروع ہو جائیں گے, آپ کو پتہ ہے کہ میں اگلے اسٹیپ جو ہے نا اس میں یہ روٹین ہونی ہے. تو ادھر آپ پھر جو ہے نا پھر جنرل نالج ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. آپ نے اب 4 سال وہ بھی کمپلیٹ کر لیے, پھر آپ اسپیشلائزیشن کی طرف آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اگر اسٹڈی کرنا ہے, آگے یونیورسٹی جانا ہے, اس سے پہلے پھر آپ نے جو نا ہائی اسکول ہوتا ہے وہ 4 سال وہ کرنے ہیں. دین یو کین گو فار اسٹڈنگ ٹو دا یونیورسٹی, بیچلر ماسٹر کرو. اور لیکن یہاں یہ بھی سسٹم جو میں نے کیا ہے, جو آسٹریا میں یونیک ہے, یہ پورے یورپ میں نہیں ہے, صرف آسٹریا میں ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. میں نے الیکٹریکل انجینئرنگ کی ہے, آپ آئی ٹی کر سکتے ہو, آپ جو ہے نا بزنس کر سکتے ہو, آپ میکینیکل انجینئرنگ کر سکتے ہو. وہ 5 سال کا ہوتا ہے. آپ نے 4 سال فولک شولے, مطلب وہ 6 سے 10 سال کی ہے, پھر 4 سال آپ نے مڈل اسکول کیا, 4 سال آپ نے جو ہائی اسکول ہوتا ہے نا اس کو آپ چینج کر دیں, وہ 5 ایئرس کا ہو جاتا ہے. اور اس میں میں نے اپنی الیکٹریکل انجینئرنگ کی ڈگری کی,
اور اس کا یہ فائدہ مجھے ہوا ہے کہ میں اس کے بعد اپنی کمپنی اپنا کام شروع کر سکتا ہیں. آپ کو جو ہے نا ایک اسٹیمپ ملتا ہے, ٹائٹل مل جاتا ہے نا, ٹائٹل مل گیا مجھے ایز آئی ایم این انجینئر آفیشلی, وہ ٹائٹل ملتا ہے. اور آپ جو ہے نا اپنی یہاں کمپنی کھول سکتے ہیں اور آپ اس ایجوکیشن جو آپ کو جو ہے نا ملی ہے اس سے آپ جو ہے نا اپنا کام کافی یہ کافی ایسے میں نے دیکھا, بہت سارے کولیگس ہیں انہوں نے اسی طرح کیا. بالکل جتنے بھی ہیں وہ کئیوں نے ایسے بھی کیا کہ جو ہے نا پھر وہ یونیورسٹی کے بیچلر اور ماسٹرس کیا. لیکن یہاں پر نہیں کچھ ایکچولی زیادہ تر لوگ یہی پاس چوز کرتے ہیں. بالکل, اور اکثر یہ یہاں بھی جو ہے نا 9 سال آپ نے مسٹ پڑھنا ہے, یہ ادھر جو ہے نا مسٹ ہے, کیا بولتے ہیں کمپلسری ہے, بالکل کمپلسری ہے. اور اس کے بعد آپ جو مرضی کریں, آپ کے پاس جو ہے نا جدھر ادھر کہتے ہیں لیئر ہے, وہ اس کا بھی آپ کے پاس آپشن ہے. اس کا مطلب ہے آپ نے 9 سال کمپلیٹ کر لیے اور آپ جو ہے جا کر کہتے ہیں مجھے الیکٹریشین بننا ہے, وہ آپ کورس کریں, اللہ خیر صلاح آپ جو ہے نا 1-2 سال میں وہ کمپلیٹ کر لیں گے. اس کا بھی ایگزام ہوتا ہے اور آپ جو ہے ایز الیکٹریشین بنے کسی بھی چیز کا, کسی بھی چھوٹے کنڈیشن کا, بالکل مطلب آپ جو ہے نا جیسے ایک بڑا یونیک آسٹریا کا, بالکل یہ بھی بہت یونیک ہے. نہیں جنرلی یورپ میں جو ہے نا جرمن اسپیکنگ ایریا میں بہت زیادہ کرتے ہیں. ہاں تو یہاں کا یہ ہے. لیکن جو مجھے سب سے نیگیٹو لگا ادھر, جو میرے یہاں HTL کہتے ہیں ہائر ٹیکنیکل ایجوکیشن, وہ صرف تھیوری تھی. تھیوری ہوتی ہے. میں نے جو ہے نا گرمیوں کی چھٹیوں میں آپ کو جو ہے نا 2 مہینے ہم یہاں چھٹیاں ہوتی ہیں, ادھر آپ کو جو ہے نا ایک کیا کہتے ہیں اپرینٹس شپ کرنی پڑتی ہے, انٹرنشپ, تھینک یو, وہ کرنی پڑتی ہے. تو وہ میں نے جو ہے نا ٹیکنیکل 2 مہینے کی, دیٹس اٹ, دیٹ واز دا اونلی تھنگ آئی ڈیڈ. بٹ ڈیورنگ مائی اسٹڈیز میں نے جب یہ شروع کی انجینئرنگ تو میں جو ہے نا ویکینڈ میں کام کرتا تھا. میں نے موبائل پروموٹر, یہ سب سے بڑی یہ یہاں کی اپرچونیٹی یہ اچھی ہے کہ یہاں پہ لوگ کام مل جاتا ہے آپ کو نا, اسٹوڈنٹ جابس مل جاتی ہیں بہت. نہیں پاکستان کیسے بڑا ہٹ کے ہے ایکچولی. وہاں پہ نا ایسا کہ بتایا کہ نا یا تو پرائیویٹ اسکولز ہیں یا تو پھر آپ کے پاس آ جاتے ہیں سرکاری اسکول نا, یا تو پھر ایلیٹ اسکولز آ جاتے ہیں جیسے بیکن ہاؤس, روٹ سسٹم اور واٹ ایور, جو اس طرح کے آ جاتے ہیں. لیکن یہ ہم سرکاری اسکول پہ جو گورنمنٹ کی جو انسٹیٹیوشنز ہیں نا, وہاں پہ یہ سب سے پہلے جو اسٹارٹ ہوتا ہے وہ قاعدے سے, مطلب فرسٹ کلاس سے پہلے, پھر اس کے بعد پہلی کلاس, پھر وہ بھی نا جاتے کے ساتھ ہی نا آپ کو نا چیزیں دے دیتے ہیں بچپن سے ہی نا, بالکل نہ لگا دیتے ہیں پڑھو 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 یہ چیز, الف لام میم سارا کوئی پڑھانا شروع کرتے ہیں. پھر بچے کو نا چاہتے ہیں کہ وہ قاعدے ہی سے نا PhD کے لیے ریڈی ہو جائے, جبکہ یہ سب پاسبل نہیں ہوتا. پھر پہلی کلاس, پھر اسی 5ویں, وہاں پہ بھی اس طرح ہی ہوتا ہے کہ پرائمری اسکول ہوتا ہے, 5ویں کلاس تک نا آپ جاتے ہو آپ اسی طرح ہر, لیکن یہ کہ پراپر طریقے سے پڑھا آپ نے ایگزام دینا ہوتا ہے. بچے کو فیل بھی کر دیتے ہیں, وچ از ویری ویری نیگیٹیو ہے ایکچولی. مجھے لگتا ہے کہ آپ نا بچے کو اتنی چھوٹی ایج میں نا فیل کر کے آپ اس کو اس کا کانفیڈنس ختم کر دیا آپ نے, اور اس کو نا گھر والوں سے بھی ڈانٹ پڑی, سارا کچھ ہو, اور بچے کا کانفیڈنس ختم ہو گیا. سمجھے آپ نے وہ بچہ ضائع کر دیا. بالکل, تو یہ which is wrong, sorry to interrupt you, لیکن آپ کی بہت اچھی بات ہے. ایک یہ ایکسٹریم ہے, اور جو میں یہاں دیکھا ہے, جو یہاں ایکسٹریم ہے نا, کہ جو انہوں نے جو نا جو میرے پرسنل ورکنگ لائف میں جو ہے نا میرے ایکسپیرینس رہی ہے, یہاں کوئی کمپٹیشن ہے ہی نہیں. کمپٹیشن از ویری گڈ, ہیلدی کمپٹیشن از امیزنگ, وہ بہت ضروری ہے. پاکستان میں یہ ہے کہ وہ ہیلدی نہیں ہے کمپٹیشن, وہ کچھ زیادہ ہی اوور دا ٹاپ. اور ادھر کیا ہے, ادھر کہتے ہیں نہیں سب سیم ہے, کچھ نہیں ہے, کوئی بات نہیں, تم ہارے نہیں, سب جیتتے ہیں. دیٹس آلسو ویری نیگیٹیو, کیونکہ یہ ریئل لائف ایسی نہیں ہے, بڑی مشکل ہے یار, بہت مشکل ہے. آپ کو جو ہے نا یہ کمپیٹیٹیو ہونا پڑتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں جو ہے نا سب چنگا پلا ہے. نو, یو ہیو ٹو بی کمپیٹیٹیو. آپ نے جو ہے نا بہتر ہونا ہے. آپ جو ہے نا, ہاں یہ نہ کریں کہ آپ دوسروں کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کریں, اپنا کمپیریزن رکھیں. جو میں کرتا ہوں اکثر وہ یہ ہے کہ میں جو ہے نا 1 سال پیچھے دیکھتا ہوں, عادل 1 سال پہلے کہاں تھا اور عادل آج کہاں ہے. اور اگر مجھے کوئی گروتھ نظر آتی ہے, آئی ایم ہیپی. یہ میری کمپٹیشن ہے. سیلف اسیسمنٹ ہوتی ہے نا, آپ اپنے آپ کو دیکھیں, آپ نے کیا کہتے ہیں اس کو ویژولاائز کریں کہ آپ نے کیا کل کہاں تھے, آج کیا کر رہے ہو, آپ نے کیا سیکھنا ہے. اور نہ کہ آپ کل کیا تھے, آپ نے یہ بھی سیکھنا ہے کہ آئندہ آنے والے 5-6 سال کیسے ہونے والے ہیں, کیا چیز, کیا ایمرجنگ ٹیکنالوجی آ رہی ہے, آپ نے سیکھنا کیا ہے. بالکل. فار ایگزامپل ہم نے
کتنا کچھ کرنے کے باوجود ابھی اے آئی کے پیچھے پڑے ہوئے کہ اس کو سیکھیں. بالکل. میں نے ابھی ریسنٹلی ایک سرٹیفکیشن کی ہے, یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے. میں اپنے کام میں بھی دیکھ رہا ہوں, میں سیکیورٹی میں کام کرتا ہوں, لیکن اس میں اے آئی کا اتنا فوکس ہے. آف کورس چیزیں آٹومیٹک ہو گئی ہیں. سسکو کے انویڈیا کے ساتھ پارٹنرشپ اینڈ آل دیٹ اسٹف, سو وی ہیو ٹو کیپ ٹریک آن دیٹ. کریں گے اس کے بارے میں, کیونکہ ہم بات کریں گے. ایک نیا ایک چائنا نے سیکنڈ اپنا وہ ریلیز کیا ہے, اس کو یہ ہم اے آئی سے ریلیٹڈ پراپر ایجوکیشن کے میں رہتے ہیں پہ آئیں گے, کیونکہ یہ ایک از اے ویری انٹرسٹنگ اینڈ فیوچرسٹک ٹاپک ہے. یہی ہمارا فیوچر ہے. لیکن یہ کہ اور پھر اس کی وجہ سے پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ مڈل کلاس ایجوکیشن آ جاتی ہے, جیسے 6ٹھی کلاس ہے وہاں پہ یہ بھی آتا ہے کہ بورڈ والا سسٹم آ جاتا ہے کہ بورڈ کی وہ ایگزام ہوں گے. اب مجھے یہ آج تک سمجھ نہیں ہے کہ بورڈ کے ایگزام کیوں ہوئیں گے. وہ سب تھوڑے ایک عجیب سا سسٹم ہے, مجھے آیا نو کلو کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. پھر مڈل کلاس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ٹھیک ٹھاک نا. پھر یہ کہ بچے کو نا جو یہ جو کیا بولتے ہیں پرائمری اسکول اور مڈل اسکول ہوتا ہے نا, یہ بچے کی بیس ہوتی ہے. یہیں پہ نا ٹیچر جو ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ کمپیٹنٹ نہیں ہوتے, میں نے دیکھا ہے. اور بچوں کو بہت ہی ذلیل کرتے ہیں, مارتے ہیں, اور ان کو نا مطلب بڑا ہی اس کو نا ان کو نا کیا بولتے ہیں بلو دا لیول جا کے نا بچے کی نا تذلیل کرتے ہیں, اس کی نا بدتمیزی ڈس ریسپیکٹفل. پھر آپ جا کے نا آگے نا پھر بچے اس میں سے یہ ہوتا ہے کہ 50% تو ختم ہو گئے. پھر وہ ہائی اسکول میں جاتے جاتے بڑی مجھے دھکا لگا لوگوں کے نا وہ ہائی اسکول تک جاتے ہیں. پھر وہاں پہ یہ آ جاتا ہے کہ ہائی اسکول میں بھی آ جاتی ہے کہ جیسے 4 سال ہوتے ہیں, 9th اور 10th اور انٹرمیڈیٹ آ جاتی ہے. وہاں پر یہ کہ آپ کو نا چوز کرنا ہوتا ہے کہ آپ انجینئرنگ کرنی ہے, آپ نے آئی ٹی میں جانا ہے کیا ہے. وہ 2 سال آپ کر کے پھر آگے آپ یونیورسٹی میں جائیں گے. پھر جا کے 4 سال آپ یونیورسٹی میں جا کے پڑھیں گے, پھر جا کے آپ کو نا ڈگری ملے گی. وہ بھی ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی. مطلب یہاں پہ ایک چیز اور بھی مینشن کرنا بہت امپورٹنٹ ہے, لینگویج کا نا. عادل پاکستان میں نا یہ obsession ہے کہ لوگوں کو کہ انگلش جو بولے گا, انگلش جو پڑھے گا وہی ایک بیسٹ ہے. اور انگلش نے ایسا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں یہ بہت ہی ہائی لیول لینگویج ہے, جبکہ ایسا ہے نہیں. بالکل نہیں, جبکہ ایسا ہے نہیں ہے. کیونکہ وہاں پہ پاکستان میں نا ایجوکیشن جیسے جیسے آگے ہائر ایجوکیشن ہوتی جاتی ہے نا, چیزیں انگلش میں کنورٹ ہوتی جاتی ہیں. اب لوگ جو بچے جو پیدا ہوئے ہیں وہ پیور اردو اور اپنی جو لوکل لینگویج جیسے پنجابی ہو گئی, سندھی ہو گئی, پشتو ہو گئی, یا ہماری کشمیری ہندکو زبان ہو گئی, اس میں بڑے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب بچوں کے لیے انگلش کو اڈاپٹ کرنا, اس میں چیزوں کو سمجھنا, وہ نیکسٹ ٹو امپاسبل ہوتا ہے. کیونکہ بچہ اس سے ریلیٹ نہیں کر پاتا لینگویج سے, کیونکہ وہ اس کو نا یہ چیز نا وہ انگلش ہی سمجھ نہیں آئی تو چیزوں کو خاک سمجھ جائے گی. ہمارے ساتھ بھی سیم ہی تھا, چیزیں اوپر سے جاتی تھی, سمجھ نہیں لگتا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اور کبھی وہی چیزیں آپ بچے کو نا اردو لینگویج میں نا پریزنٹ کرتے ہیں نا, لیکن اس کے لیے نا انٹرسٹنگ ہوتی. وہ اپنا شوق دکھاتا کہ یار میں نے نا یہ چیزیں کیا ہے, یہ چیزیں کیا ہیں. لیکن یہاں پہ نا اسی لیے نا پھر رٹا مارتے ہیں لوگ, بڑے سے بڑے ذہین لوگوں کو وہ چیزیں پراپر طریقے سے سمجھ نہیں آ رہی, لیکن وہ رٹا مار مار کے اس کو یاد کر لیتے ہیں. تو یہ سب سے بڑا نیگیٹو پوائنٹ نا جو ایجوکیشن میں ہے کہ لینگویج از دا بیریئر. بالکل نہیں, آپ کی بہت اچھی دس از دا بیسک پرابلم نا کہ لوگوں کو بس یہاں کی ایگزامپل دیکھ لو یار, انگلش والوں کو وہی زیادہ جو انگلش ٹیچر ہی ہوں گے زیادہ سے زیادہ. بالکل نہیں, یہاں ہمارا یہ تھا کیونکہ میں بائی لینگویج اسکول کیا تھا, تو ہمارے جو انگلش کے ٹیچر تھے وہ نیٹیو اسپیکر تھے, مطلب وہ یو کے ادھر کے تھے, تو وہ یہاں ویانا رہتے تھے اور پڑھاتے تھے. مطلب دے ور نیٹیو انگلش اسپیکنگ پیپل. تو یہی فرق ہے ادھر, مطلب آپ کو پھر بائی لینگویج اسکول ملتا ہے. تو اس میں گیا تھا, تو یہ میرا ایکسپیرینس رہا ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ جو ہے نا یہاں کی جو لینگویج بکس ہیں ایوری تھنگ از ان جرمن. ایک پاکستان اور انڈیا واحد ایسی کنٹریز ہیں جو آئی تھنک اٹ ہیز ٹو ڈو ود دا ہسٹری آلسو. آپ کو پتہ ہے کیا ہوا ہے, کیا ہوا تو یہ سیم پتہ ہے کیا, میرے ساتھ نا میں نے اپنی لاسٹ جو ڈپلوما کیا تو میرے ساتھ عربی بھی تھے لڑکے جو ڈفرینٹ اس سے واپس ڈفرینٹ کنٹریز عربک کنٹریز ہیں, جیسے موروکو کے ہو گئے, تونیزین ہیں اور سیرین اور ایجپشین اینڈ سو. ہر بندے نے نا جو بہت سارے لوگ جنہوں نے انجینئرنگ کر کے آئے ہوئے تھے, انہوں نے انجینئرنگ اپنی لینگویج میں کیا, عربک لینگویج میں. بالکل. اور ایک پاکستان اور انڈیا ویسے جو انگلش میں ہی کرواتے ہیں, تو ان کو نا تو انگلش بھی سمجھ نہیں آتی تھی, لیکن انہوں نے انجینئرنگ کی ہوئی تھی. لیکن عربی میں چائنیز دیکھ لو, دور تک نام ہے, ہر چیز انہوں نے نا ٹرانسلیشن کر کے یا اپنی یہاں پر بھی دیکھ لو. یار اس میں زبان جو ہے نا, ہر ایک زبان کی جو ہے نا ایک وے آف کمیونیکیشن ہے. کوئی طریقہ جو ہے نا بہتر نہیں ہے. اگر میں انگلش بولوں گا, میں کوئی مور ایجوکیٹڈ سپیریئر نہیں ہوں. یو کے والے
کی مدر لینگویج ہے, مدر ٹنگ ہے انگلش, تو وہ سپیریئر تو نہیں ہوگے. لیکن تو کمپلیکس ہے نا, ایکچولی انہوں نے ہمارے اوپر رول کیا ہے نا, ہسٹری رول کیا ہے. اور یہ جو ہے نا یہ کیڑا ہے مائنڈ سیٹ نا, ہمارے یہ پتہ ہے اس لیے بولتے ہیں نا غلامی جو ہے نا بہت ہی گندی چیز ہے. انگریزوں نے نا 200 سال نا ہمارے اوپر حکومت کر کے گئے, تو وہ والی جو سپیریورٹی ہے وہ ابھی تک دماغ سے گئی نہیں ہے ہم لوگوں کے نا. ہم لوگوں کو لگتا ہے جو انگلش بولے گا وہی سپیریئر ہے, اور جو اردو بولے گا یا ہندی بولے گا نا وہ سپیریئر نہیں ہے. بالکل ایسا ہی جبکہ ہے, ایسا ہے نہیں ہے, ایسا ہے نہیں ہے, اس سے بالکل بھی نہیں ہے. اور وہی میں کہا نا, آپ جو ہے دنیا کے کسی بھی حصے چلے جائیں ادھر الگ الگ زبانیں بولی جاتی ہیں. ہمارے پاکستان میں یار اتنی ڈفرینٹ زبانیں ہیں, اینڈ آئی ریسپیکٹ ایوری لینگویج, اور آئی لو لینگویجز, سیکھنے کا بھی شوق ہے. لیکن میں یہ کبھی بھی نہیں کہتا کہ جو ہے نا اردو بہتر ہے, یہ بہتر ہے, وہ بہتر ہے. لینگویج آپ کو ایک میڈیم ہے کمیونیکیٹ کمیونیکیشن کرنے کا, دیٹس اٹ. اٹس ناٹ اے کرائٹیریا. آپ اس کو ایک کرائٹیریا سیٹ نہیں کر سکتے ایک سپیریورٹی کا نا, ایک وہ سپیریئر لینگویج ہے, یا آپ بولیں کہ وہ ایک انٹیلیجنس کا وہ کرائٹیریا نہیں ہے نا. دیکھیں اسی وجہ سے پاکستان میں بہت سا ٹیلنٹ مر جاتا ہے, وہ اس لیول تک پہنچ ہی نہیں پاتا. یار یقین کر میرے ساتھ, مجھے اپنی میں ایگزامپل دوں, بہت ہی زیادہ اور بہت ہی ٹیلنٹڈ لڑکے تھے ساتھ میں, لیکن انگلش سے کسی کی بھی نہیں لگتی تھی. لیکن نا مجھے لگتا ہے کہ یار کبھی ان کو نا ہر چیز اپنی لینگویج میں ملتی, they would have nailed it. لیکن پھر میں اب اس کو جو ہے تھوڑا الٹا کرتا ہوں اس بات کو. میں کہتا ہوں کہ یہ ایک ایکسٹریم ہے, لیکن یہاں جو ہے نا میں دیکھی جو دوسری ایکسٹریم ہے کہ یہ اپنی زبان کو کچھ زیادہ ہی جو ہے نا پیار کرتے ہیں. اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ہے نا پراؤڈ ہے, مطلب صحیح, مطلب فخر کرتے ہیں اپنی زبان پہ. ایروگینسی آ جاتی ہے. یہ پراؤڈ تو اچھا ورڈ آ جاتا ہے, لیکن یہ پراؤڈ سے اوپر ہو گیا نا, ایروگینس پراؤڈ بھی جو ہے نا بہت خطرناک ہے نا, وہ مسئلہ ہو جاتا ہے. تو ادھر یہ کہ جو ہے نا خاص کر میری وائف جو ہے نا وہ پاکستان سے آئی تھیں, اور شروع میں بہت مشکل تھی, کیونکہ ڈاکٹر کے پاس جانا, ہر ایک مطلب جہاں بھی آپ نارمل لائف کے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں, کہیں جانا ہوتا ہے, کسی کو انگلش نہیں آتی تھی, ڈاکٹر سے لے کر جو مرضی یار, تھرو ایوری ڈپارٹمنٹ. میری وائف مجھے سناتی تھی کہ میں ان کو پوچھتی کین یو اسپیک ان انگلش, آئی ڈنٹ ہیو انگلش ان اسکول, یہ جواب ہوتا تھا. یہاں تک ڈاکٹرس کا. پھر میں کہتا ہوں یار یہ جو ہے نا یہ بھی نہیں صحیح, ٹھیک ہے نا. ایک بیسک یہاں ممکن ہے, آپ کے پاس بائلنگول اسکولز ہیں, آپ کے پاس سارا کچھ ہے, لیکن یہاں جو ہے نا پھر یہ انڈوکٹریٹ کیا جاتا ہے جرمن اونلی جرمن. اور یہ بھی ان کی ہسٹری ہے, ہمیں بھی پتہ ہے ان کی ہسٹری کیا ہے. یہ اپنی بھی آپ لوگوں کو بولتے ہیں آپ بہت سپیریئر ہیں, مطلب آپ نے ایروگینسی میں بھی بڑی بہت زیادہ. فرینچ فار ایگزامپل میں فرینچ بھی بہت, فرینچ مجھے یاد ہے کہ میں نے جب یو کے سے فرانس آیا تھا فرسٹ ٹائم, تو میں نے آگے اسپین جانا تھا. ان کا جو انٹرنیشنل ٹرین اسٹیشن تھا, وہاں پہ ٹکٹ کے کاؤنٹرز لگے ہوئے تھے نا, کوئی 15-20. اس میں سے میں دیکھ رہا تھا میں کس میں جاؤں. میں نے ایک سے بات کی تو اس نے بولا انگلش میں بات کی, تو اس نے مجھے انگلش والے کو اشارہ کیا نا ادھر جاؤ. وہاں پہ ایک کاؤنٹر تھا, مطلب 15-20 میں سے ایک کاؤنٹر تھا جو انگلش کا, جہاں پہ انہوں نے جھنڈا لگا تھا. وہاں گیا, وہاں پہ بھی دکھا تھا کہ اس نے وہ لنچ کی بریک پہ گئے ہوئے تھے. مجھے منیمم 15 سے 20 منٹ ویٹ کرنا پڑا. پھر وہ محترمہ آئیں, تو پھر جب نے ٹکٹ لیا. تو یہ لیول ہے کہ اگلے کمپرومائز ہی نہیں کرتے, اگلے بولتے نہیں ہمارا کنٹری ہے, ہماری لینگویج ہے. اور دراصل میں ان کے اپنے لوگوں نے نا بہت کچھ کیا اس ماڈرن دنیا میں نا, انہوں نے بہت کچھ اپنا ہی, مطلب وہ اپنے سمجھتے ہیں اپنا وہ کچھ سمجھتے ہیں. ہاں نہیں ان کے ہیں, بالکل ہیں. اور مے بی کیونکہ اب کافی ٹائم بھی ہو گیا, اور مے بی ہم یہ سم اپ بھی تھوڑا کر لیتے ہیں, لیکن بہت پازیٹیو تھا. میں کہتا ہوں مڈل وے ہونا چاہیے. آپ کو جو ہے نا جیسے پاکستان میں اٹس گڈ کہ آپ کو جو ہے نا زیادہ زبانیں آتی ہیں, بس کسی زبان کو جو ہے نا ایک زبان سے زیادہ توجہ یا زیادہ امپورٹنٹ نہ سمجھیے. ہر ایک زبان کا جو ہے نا اپنی ویلیو ہے, so that makes communication very easy. The same with the people نا, لوگ بھی اپنے آپ کو نا وہ نہ سمجھے کہ ہم یہاں سے ہیں تو ہم بالکل. تو یہ کہ آپ کو اللہ نے ہمیں سب کو ایک جیسا بنایا ہے, ہر ایک کو اپنے اپنا ایک ٹیلنٹ, ایک خوبی دی ہے, جو ہماری جاب ہے, ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم پہچانیں ہمارے میں کیا خوبیاں ہیں اور ان خوبیوں کو ہم یوز کریں. ایجوکیشن میں بھی ڈاکٹر انجینئر ہر ایک کا نہیں بننا, شوق بھی نہیں ہے, نہ ہی وہ ٹیلنٹ ہے.
اس والے ٹاپک کو مجھے لگتا ہے کہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے چھوڑیں, کیونکہ وہاں اب ہم اس کے بعد نا ہم بیسک ایجوکیشن میں بات کر لی ہے ہم نے. اب اس پہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں نا ہم بات کریں گے کہ نا وائی ایوری بڈی وانٹس ٹو بی اے ڈاکٹر اور انجینئر نا, کیونکہ یہ کیا ہے. پھر ہم بات کریں گے سوسائٹی میں کیا چل رہا ہے اور یہ چیزیں یہ ڈیفینیٹلی. اور یہاں کی بھی جو ہے نا, کیونکہ یہاں بہت انٹرسٹنگ ہے, یہاں آپ کو جو ہے نا بہت ڈفرینٹ, بہت ہی یہاں کا یونیک ہے ایجوکیشن سسٹم, ویری یونیک نا. مجھے میں اپ کمنگ ایپیسوڈ میں بتاؤں گا کہ کتنا سرپرائز ہوا ہوں کہ یہاں پہ ایسا بھی پاسبل ہے کہ ایک بندے نے ماسٹرس اکنامکس میں کیا ہے اور پھر وہ ڈاکٹر کے لیے ڈاکٹر کرنے کے لیے بھی یونیورسٹی میں جا سکتا ہے. میں نے الیکٹریکل انجینئرنگ کی, میں سائبر سیکورٹی پہ بیٹھا ہوا ہوں. نہیں مطلب یہ تو چلو پھر کوئی ٹیکنالوجی لیکن یہ کہ اکنامکس اور میڈیکل اس 360 کا وہ آ جاتا ہے, ڈفرینس آ جاتا ہے. ایوری تھنگ از پاسبل, لیکن پاکستان میں یہ پاسبل نہیں ہے نا. ایون کہ I think it's just difficult. نہیں ناٹ ڈیفیکلٹ. لک یا وہاں پہ یہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ ہائی اسکول میں آتے ہیں نا, ہائی اسکول میں آپ کو چوز کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے آئی ٹی میں آنا ہے یا آپ کو نا بیولوجی رکھنی ہے, ڈاکٹر میں کیا. سیم ہیئر, مجھے بھی چوز کرنا پڑا تھا. لیکن یہاں پہ یہ کہ چلو آپ نے وہ کر لیا, اس کے بعد کبھی آپ کا مائنڈ چینج ہو گیا, جب آپ نے جو اپنا انجینئرنگ ختم کر لیا, آپ چاہتے ہو کہ میڈیکل اسکول میں پھر آپ کو ٹیسٹ دینا پڑتا, آپ جا سکتے تھے. لیکن پاکستان میں یہ پاسبل نہیں ہے, کیونکہ آپ نے آئی ٹی رکھ لیا لیکن آپ میڈیکل میں نہیں جا سکتے. پاسبل نہیں, وہ پیٹرن ہی بند کر دیا. وہ پیٹرن بالکل وہ رستہ ہی بند کر دیا. یہ ٹھیک ہے ایسا ہے. گڈ ٹو نو. نیکسٹ اسٹڈی میں اس میں ہم آگے پروفیشنز کی طرف جائیں گے کہ نا جو ہائر ایجوکیشن میں کیا پرابلم ہے اور کیوں لوگ پاکستان چھوڑ کے باہر آنا چاہتے ہیں نا. تو اس میں ڈیفینیٹلی وی گن ٹاک اباؤٹ اٹ. سو اب اس کے بعد ہم جو نیکسٹ جو ایپیسوڈ میں اس چیز کو تھوڑا اور انہینس کریں گے انشاءاللہ, اور تھوڑی ٹپس بھی ہوئیں گی لوگوں کے لیے کہ کیا آپ اپنے جو پیرنٹنگ کا جو ایک پیٹرن ہے, جو ایک ٹپیکل جو سوسائٹی چلی آ رہی ہے, آپ اس سے نہ ہٹ کے اپنے بچوں کو کیسے, کیونکہ آپ کے اپنے بچے کسی کے بچے نہیں ہیں, اپنے بچوں کو آپ کمپیئر نہ کریں کہ فلانے کا بچہ یا فلانے کی کیا کرے, اٹ ڈزنٹ میٹر نہ کیا. آپ اپنے بچوں کو خود آپ سے بہتر کوئی بھی نہیں سمجھتا, کیونکہ جیسے آپ ہیں آپ کے بچے بھی ویسے ہی ہیں. آپ نے زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ نے خود کچھ نہیں کیا ہوتا اور وہ اپنی ایکسپیکٹیشن 100% اپنے بچوں پہ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ کریں گے, میرے سپنے بھی نہیں پورے کرنے, نہیں کرنے بھائی. نہیں, وہ پریشر نہ ڈالیں آپ بچوں پہ. اور ویورس, آپ کا فیڈ بیک بہت امپورٹنٹ ہوگا, کیا آپ کے کیا انٹرسٹنگ ہے, وٹ وڈ بی گڈ فار دا نیکسٹ ایپیسوڈ. اور باقی یہ ہم نے بہت زیادہ باتیں ہیں اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں جو ہے نا اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. جہانگیر بھائی آپ کے بہت شکریہ فار دس ایپیسوڈ. نو ایکچولی ہم لیٹ نائٹ شو کر رہے ہیں, بالکل. سو ہمارا تو یہ رہے گا کہ ہمیں سپورٹ کریں, انشاءاللہ یو ول سی دا ویلیوبل کانٹینٹ. سو اس امید کے ساتھ کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنا خیال رکھیں گے. اللہ حافظ, ٹیک کیئر. اللہ حافظ, ٹیک کیئر. تھینک یو.